میں اپنے روم میں سویا ہوا تھا، میرا فون بج اٹھتا ہے اور میں فون پر ٹائم دیکھتا ہوں تو رات کے 1 بج رہے تھے، اور یہ فون کال سعودی کی تھی جس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ اس نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا سامان دیتا ہوں، یہ سامان اپنے گاڑی میں اپنے ساتھ رکھو، اور صبح صبح آپ کو 7:30 بجے ایک ٹرپ پر جانا، کیونکہ آپ نے سونا نہیں، 7 بجے آپ ہوشیار رہو اور یہ ضروری ٹرپ ہے، آپ اسی وقت میرے گھر چلے آؤ۔ میں نے گاڑی نکالی اور میں پہنچ گیا سعودی کے گھر کے نیچے۔ سعودی کا گھر اوپر تیسرے منزل پر ہے، کیونکہ یہاں سیڑھیوں سے جانا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے میں نے لفٹ کو منگایا۔ لفٹ اوپر چوتھے دور پہ کھڑا تھا۔ چوتھے فلور سے گراؤنڈ فلور تک آنے میں لفٹ کو تقریباً آدھے منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اور آدھا منٹ انتظار کرنے کے بعد لفٹ آخر آ گیا نیچے، اور میں لفٹ کا دروازہ کھول کر لفٹ میں سوار ہو گیا۔ تھوڑا سا اپنا منہ دکھانے کے بعد 3 نمبر کا بٹن دبایا، اور کیونکہ مجھے اوپر 3 نمبر میں جانا ہے، میں جس کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ اوپر تیسرے فلور میں رہتا ہے۔ اور ایک بات آپ دوستوں کو بتاتا چلوں، یہ جو سعودی ہے اس کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے میں لیا ہوا ہے تیسرے فلور میں۔ اور آخر کار تیسرا فلور بھی آ گیا، میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو ساتھ اس کے گھر کی گھنٹی تھی، اور میں نے وہی گھنٹی بجائی۔ جب گھنٹی بجائی تو تھوڑی دیر بعد ایک کیس مجھے تھما دی گئی جس میں انجل لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، انجل کا مطلب تو کچھ اور ہے۔ آخر میں نے یہی بیگ اٹھایا اور نیچے چل دیا۔ جب لفٹ کا دروازہ کھولا تو بالکل بلڈنگ کے سامنے میری گاڑی کھڑی تھی، اور میں ہمیشہ اپنی گاڑی یہیں پر کھڑا کرتا ہوں، اور اس گاڑی کو دیکھ کر میرے دل سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ کبھی وہ دن بھی میں دیکھوں جب پاکستان میں میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہو۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، میں نے وہ بیگ گاڑی کے پچھلے سیٹ میں رکھ دیا اور گاڑی کو دوبارہ اسٹارٹ کر کے اپنے روم کی طرف چل دیا، اور اس کشمکش میں تھا کہ اب سو جاؤں یا نہ سوؤں۔ اگر صبح 7 بجے آنکھ نہ کھلی تو پھر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، لیکن میں نے اپنے موبائل کو ٹائم پر لگا دیا اور آرام سے سو گیا۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور نماز ادا کی، اور پھر سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ جس خاتون کو میں نے پک اپ کرنا تھا اس کا گھر میرے گھر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور ابھی میرے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی نکل جاؤں اس خاتون کی طرف یا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤں۔ بس اسی سوچ میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور پھر آہستہ سے نکل پڑا اپنی منزل کی طرف۔ میری یہ سوچ تھی کہ وہ لوگ مجھے فون نہ کریں، ان کے فون کرنے سے پہلے میں ان کے دروازے پر پہنچ جاؤں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے اس خاتون کو کال کی کہ آپ کو جانا ہے، آپ کے لیے مجھے میرے کفیل نے آرڈر دیا ہے، تو میں آیا ہوا ہوں آپ کے دروازے پر۔ اور وہ خاتون باہر آئی اور میں اس کو لے کر چل دیا، کیونکہ اس خاتون کے گھر سے اور اس کو جہاں پر جانا تھا اس درمیان سفر بہت لمبا تھا۔ میں نے کوشش کی جلد سے جلد اس فاصلے کو طے کروں اور اس خاتون کو اس کے منزل مقصود تک پہنچاؤں۔ اب جہاں پر میں سفر کر رہا ہوں یہ جگہ سے مکہ میں رہنے والے دوست بخوبی واقف ہیں۔ میں نے سفر کرتے ہوئے آخر اس خاتون کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، اور اس جگہ پر اس کی لوکیشن تھی۔ میں نے اس خاتون کو اس کے منزل پر پہنچا دیا۔ اب میں واپس اپنے گھر کے قریب آ گیا ہوں، اور یہاں پر ایک پاکستانی ہوٹل ہے، ہر روز صبح میں اس ہوٹل میں ناشتہ کرتا ہوں، اور یہ ہر روز پہلے مجھ سے 2 ریال لیتے تھے ناشتے کا۔ جب میں نے ان کو بتا دیا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں تو پھر انہوں نے مجھ سے 3 ریال لینا شروع کر دیے۔ ایک چائے اور پراٹھے کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر اپنی گاڑی میں آ گیا، اور آج کے ولاگ کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ آپ سارے دوستوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔